الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ مجلس میں جمعرات کے دن یہ باتیں میں نے ذکر کی تھی کہ ایک عورت کا اپنی ساس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کی مجلس کے اندر سسرالی رشتے کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا، اور اس وقت میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 4 رشتہ داریوں کا خاص طور پر خیال کر لے وے۔ ایک شوہر کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ۔ تو الحمدللہ شوہر کے تعلق سے تو کافی گفتگو اس سے پہلے کی مجلسوں میں بھی ہو چکی ہے، ساس کے تعلق سے بھی ہو گئی، سسرال والوں کے تعلق سے بھی ہو گئی۔ ایک رشتہ باقی رہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ مسورات کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ عزیز مائیں اور بہنیں، بچے جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور لکھا یہ ہے، فارسی کا ایک بہت پیارا جملہ ہے، خشت اول چو نہت معمار کچ تا سریا می رود دیوار کچ، کہ جب پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جاتی ہے وہ دیوار سریا تک آپ لے کر چلے جائیں وہ دیوار ٹیڑھی ہی بنے گی، لیکن جب پہلی اینٹ بہت سلیقے سے، بہت طریقے سے، بہت مناسب انداز میں اچھے طریقے پر رکھ دی تو وہ دیوار بڑی مضبوط، بہت اچھی بن جائے گی۔ اس لیے عزیز بزرگوں اور عزیز مائی اور بہنیں، بچے یہ پہلی اینٹ کی طرح ہے، بچے یہ نرسری کی طرح ہے، بچے یہ پودے کی طرح ہے۔ یہ مضبوط دیوار، یہ مضبوط درخت اور تنا جوانی کی عمر میں جا کر بنتے ہیں، لیکن ان کی جوانی، ان کی آگے کی عمر وہ موقوف اور وہ ڈیسائیڈ ہوتی آپ کی تربیت، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کے مطابق، آپ کس طریقے کے ان کے ساتھ بیہیویئر کرتے، اس کے اوپر سارا کے سارا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ماں باپ کا حق ایک اپنی اولاد کے اوپر یہ بنتا ہے کہ نام اچھا رکھ لے وے، تربیت کر دے وے، نکاح کر دے وے، اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر کہہ دے بیٹا میں نے تیرے سارے حق ادا کر دیے، اب تو اپنی زندگی کو گزار لے۔ اس ماں باپ نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز پڑھ لیتی ہے، روزہ رکھ لیتی ہے، اپنے شوہر کی عزت اور اس کے ساتھ اچھے سلوک کر لے اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر لیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں اس عورت کے تعلق سے بیان فرمائی۔ اس لیے مستورات کو گھر میں جو بٹھایا ہے، مستورات کو جو گھر میں رکھا ہے اور اس کے ذمے جو گھر سونپا ہے، اس لیے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہوم منسٹری کا ڈپارٹمنٹ، یہ بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ پوچھ ساری کی ساری کیندری منتری سے ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا کیا اس میں رول ہے۔ اس لیے اللہ نے عورت کو گھر پر ایسے ہی نہیں بٹھایا، اس کے ذمے ایک نسل تیار کرنا ہے، اس کے ذمے ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو اور لوگوں کو تیار کریں گے۔ اس لیے چند باتیں اس عنوان سے میں ذکر کر دوں، انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وقت مستورات جو ہے وہ دباؤ کی حالت میں نہ رہے، اپنے دباؤ کو کم کرے۔ آپ دیکھیں نا مستورات کا آج کل کیا حال ہے، اتنی سٹریس میں رہتی ہے، اتنی دباؤ کی پوزیشن میں رہتی ہے، گویا سسرال میں جو رہ رہی ہے ایک مشن پر وہ کام کر رہی ہے کہ یہ ٹارگٹ کھانا یہ اتنے ٹائم پہ مجھے کرنا ہے، یہ ٹائم پہ یہ کر لوں، یہ ٹائم پہ یہ کر لوں، فلاں ٹائم پہ یہ کر لوں، اس کے بعد یہ چیز کر لوں، ایک دباؤ۔ اور اسی درمیان کے اندر اگر بچہ آ گیا تو اس کی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، ابھی میرا یہ ٹائم ہے، ابھی تو جا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری یہی چیز اب دیکھیں نا کہ جب والدہ کے گھر پر ہوتی ہے، ماں باپ کے گھر پر ہوتی ہے،
تو اس موقع کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے سارا کے سارا. گھر تو یہ بھی ہے، گھر تو یہ بھی ہے. لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اس جملے سے، اپنے دباؤ کو کم کریں گے، بچوں کو اگر وقت دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اگر کھائیں گے، ان کو بستر پر سلاتے وقت اچھی اچھی باتیں سنائیں گے، نبی کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑیں گے اور نبی کو ان کے سامنے ایک ماڈل بنا کر پیش کریں گے، تو ان کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پورے دن کام سے گزارنے کے بعد صرف بستر یا موبائل ہی نظر آتا ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کی طرف توجہ عام طور پر نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بچوں کے سامنے ماڈل اگر کسی کو بنا کے پیش کرے، ورنہ عام طور پر آج کل ہمارے بچوں کے رول ماڈل، بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، جوانوں کی نہیں، بچوں کی، بچوں کے رول ماڈل کون ہیں؟ تو ان کو پوچھیں گے تو شاید چھوٹا بھیم ہوگا، یا اور بھی اس قسم کے کچھ نام ہے کہ یہ جو کارٹون کے اندر جن کو دکھایا گیا، جو ایک بہادری کا کوئی کام کر رہا ہے، وہ صرف کارٹون تک، وہ بس ایک انجوائمنٹ تک ہے، تو وہ اسی کو سمجھے گا. اچھا، ماں باپ کی جو مثالیں دیتے ہیں تو پھر دیکھو تم یہ کرو گے تو ایک دم اسٹرانگ اس کی طرح ہو جاؤں گے، وہ کیسے اٹھا کے پٹکتا ہے، تم بھی ایسے ہو جاؤں گے. یعنی ان کو ان کے دیکھیے، ایک بچوں کی جو سائیکولوجی ہوتی ہے، بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے، ان کے سامنے جب بھی کوئی بات کہو، جب بھی کوئی بات، اس کو وہ ماڈل سمجھ کے سنتے ہیں بچے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بہت بڑی، چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ان کے سامنے کہے، چھوٹے بچوں کے سامنے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رول ماڈل ہے، یہ بہت بڑے ہیں، ہمیں ان کے جیسا بننا ہے. تو ماں باپ پھر ان کے سامنے پیش بھی وہی لوگوں کو کرے جو حقیقت میں رول ماڈل ہے. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر رول ماڈل اور کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، سنایا تھا، بہت بڑے داعی اللہ، داعی کبیر، کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کتنے لوگوں کو تبدیلیاں جن کی زندگیاں ہو گئی ہے، اور کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. میں بات کر رہا ہوں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی. حضرت کے متعلق لکھا ہے، آج سے تقریباً 11 یا 15 سال پہلے حضرت کو بیک پین بہت زبردست ہوا، کمر کی تکلیف، اور تقریباً 6-8 مہینے یا سال تک ڈاکٹر نے صرف بیڈ ریسٹ، آپ کو صرف آرام کرنا، آپ نہیں جا سکتے باہر. حضرت دیکھیے، جو داعی ہوتا ہے، داعی جس کی زندگی داعیانہ، جو لوگوں کی تربیت کرنا کا انداز جانتا ہے، جس کو لوگوں میں چل پھر کر محنت کرتی ہے، وہ کسی بھی جگہ چلا جائے وہ نیورا نہیں رہے گا، وہ فارغ نہیں بیٹھے گا کہ لاؤ آرام کا ٹائم ملا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر بھی کام کر لے گا. کیا کیا حضرت نے اپنا ایک روٹین بنایا. میں اپنے استاذ محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ کی بات کروں کہ جب یہ دوسری لہر غالباً چلی، جس موقع پر یہ دوسری لہر کورونا کی آئی، اس زمانے میں حضرت باہر سے سفر کر کے آ رہے تھے. دہلی میں حضرت کو کوارنٹائن ہونا پڑا، پہلی یا دوسری لہر کی بات ہے. دہلی کے اندر ایک ہوٹل میں حضرت کو 15 دن. اچھا، اب بات یہ ہے کہ بھئی وہ کام کرنے والی شخصیات ہوتی ہے، لکھنے والی شخصیات ہوتی ہے، وہ اپنے وقت کو مشغول کرنے. میں نے خود اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت کو کہ 4 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کے سامنے کتاب کا کوئی مضمون ہے، وہ لکھوایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو، ذہن میں ساری چیزیں لکھوائی جا رہی ہے. دوسرے کے سامنے جمعہ کے دن اخبار کے اندر حضرت کا ایک کالم آتا ہے اسلامک، وہ لکھوا رہے. تیسرے کے سامنے قرآن کا کوئی ترجمہ لکھوا رہے. چوتھے کے سامنے میں نے خود یہ لکھوانے والی شخصیات. 15 دن کا کوارنٹائن. تو حضرت نے کہا کیا کام کرنا پڑے گا. لیکن عجیب بات یہ، اس موقع پر حضرت کے پاس قلم ہی نہیں تھی، سارا سامان ادھر ادھر. تو ڈاکٹر صاحب ان کا رپورٹنگ کرنے کے لیے آئے. تو ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب جاتے وقت آپ کا قلم مجھے دیتے جانا صرف، کیونکہ کوئی ملنے کی اجازت ہی نہیں، کھانا بھی باہر رکھ کے بس چلے جانا پڑتا تھا. وہ زمانہ ہی کیسا تھا، غالباً یہ پہلے لاک ڈاؤن کی بات ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں دے کر چلا جاؤں گا قلم. لیکن وہ بھول گئے. لیکن میں قربان جاؤں، جب کام کرنے والی شخصیات ہوتی ہے تو حضرت نے موبائل کے ذریعے سے مدرسے کے اساتذہ کو ربط کیا.
اب قلم کا انتظام نہیں، حضرت نے کہا میں موبائل سے بول کے آپ کو بھیجتا ہوں، آپ اس کو ٹائپ کر کے میرے موبائل پر بھیجیے، میں چیک کروں گا درست ہے صحیح ہے تو اس کو آپ آگے بڑھاتے رہیے۔ ایسے کئی کتابوں کو صحیح کر دیا، کئی کتابوں پر تقریض لکھ دی، تو کام کرنے والی شخصیت۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، تو حضرت بچوں کے سامنے اب موجود ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، تو اب بچوں کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرنا شروع کر دی، پوری مکمل سیرت، مکمل سیرت۔ انشاءاللہ میری تمنا یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ رمضان میں یا کسی عنوان سے پوری مکمل سیرت مجھے آپ کو سنانی ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کی پوری زندگی کیا تھی، بچپن، جوانی، شادی، نکاح اور بیٹیاں، بچیاں، جنگوں کے اندر، سفر کے اندر، حضر کے اندر، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ میرے نبی کیسے تھے، ہمیں معلوم تو ہو، ہمیں جسے رول ماڈل بنانا ہے ہمارے لیے جو ہے۔ خیر، تو حضرت نے پورا سنانا شروع کیا بچوں کو۔ جب پوری سیرت ختم ہونے کے قریب آئی اور حضور کی وفات کی سیرت پڑھی جا رہی تھی، سنائی جا رہی تھی، حضور کی وفات کا منظر، حضرت فرماتے ہیں کہ میرا پوتا چھوٹا سا، تقریباً 7-8 سال کی عمر، وہ اپنی ماں سے چمٹ کے رونے لگا کہ میرے نبی کیوں چلے گئے، ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے، اتنا رویا، اس نے رویا پورے گھر والوں کو رلا دیا۔ اب کیا پتا وہ 7-8 سال کے بچے کو، لیکن محبت دیکھیے کس نے پیدا کی، گھر کی تربیت نے اس کو یہ چیز بنا دی۔ تو اللہ نے ماؤں کو جو گھروں پر بٹھایا ہے ایسے کی فالتو نہیں بٹھایا ہے، بہت بڑی نسل تیار کرنے کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے دباؤ کو کم کرے، بچوں کو ٹائم دے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا نمبر، بچوں کو انعام دے، یعنی کبھی کبھار ایسا ہو کہ ان کو ایوارڈ اور انعام بھی دیا کرے۔ عام طور پر دیکھا یہ ہے کہ مائیں سزائیں تو یہ یہاں سے کا ایک تھپڑ یہاں سے پڑا، لات یہاں سے پڑی، وہاں سے یہ رسید ہوا، ذرا کام کیا تو کان یہاں سے کھینچ لیا اور اس کو باندھ کے بٹھا دیا۔ سزائیں تو سب کمپلیٹ دیتی ہے، لیکن جب انہوں نے کوئی اچھا کیا، سراہنے کی بات کی، تو ان کو ریوارڈ دینا چاہیے، انعام دینا چاہیے، ان کی ہمت افزائی، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ بچے یہ چیزوں کو بہت زیادہ شوق سے لیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ شخصیت ہے حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس رہتی ہے، وہ چابی جن کے پاس رہتی ہے وہ لے کر حضرت کے پاس پہنچے کہ حضرت یہ چابی آپ رکھیے اور آپ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولیے۔ یہ اعزاز ملا تھا حضرت کو، ہندوستان کے تھے، یہیں ندوہ کے اندر حضرت رہتے تھے، یعنی یہ یو پی کے اندر۔ یہ ایسی شخصیات بھی ہمارے یہاں پر تھی۔ خیر، حضرت فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2 مرتبہ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ ایک وہ موقع جب میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، جمعہ کی نماز کا وقت چل رہا تھا اور میں امام کا خطبہ سن رہا تھا، اور امام عربی زبان میں خطبہ دے رہا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھی، حدیث پڑھی، صحابہ کی باتیں سنائی، اور اس کے بعد یہ فرمایا یقول الشیخ ابو الحسن علی الندوی ہکذا او ہکذا، کہ امام حرم میں حرم کے منبر پر یہ کہہ رہے ہیں اور میں خود اس خطبے میں موجود ہوں، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی یہ فرماتے ہیں، اور یعنی جس کی بات نقل کی جا رہی حرم کے منبر سے اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ ایک تو یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی چیز، حضرت کو ایوارڈ دینے، شاہ فیصل ایوارڈ اس زمانے کا بہت بڑا ایوارڈ تھا، کئی لاکھ ریال کا ایوارڈ تھا، بلکہ وہاں سے ایوارڈ مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت خود لینے کے لیے ایوارڈ نے کسی کو شاید نائب بنا کر بھیج دیا یا پتہ نہیں، تو بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ خوشی کا موقع تھا، دوسرا خوشی کا موقع حضرت فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پڑھ رہا تھا، بہت اچھا میں نے سنایا، استاذ نے 2 روپے مجھے دیے، 2 روپے، صرف 2 روپے، لیکن فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بچے یہ چیز، اس لیے یہ مکتب کے اندر ہم جو جلسے رکھتے ہیں، مکتب کے اندر بچوں کو جو انعام دیتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ ہے؟ ایسے ہی شوق ہے نہیں، ہمت افزائی ہو، بچوں کو سراہا جاتا ہے تو بچے اور زیادہ۔ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، جو کام بچوں کو چڑھا کے، پھلا کے، بڑھا کے آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ مار کے وہ کام نہیں کر سکتے۔ کر تو لے گا وقتی طور پر مار کے، لیکن وہ کام کرنے کی عادت اس میں نہیں آئے گی، اور جو کام اس کو سراہ کر لے لیں گے وہ اس کی عادت
اس کا شوق وہ دھگس سے، وہ محبت سے کرے گا. تو یہ ایک یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے جو میں نے ذکر کی ہے کہ انعام بھی دیا کرے، ورنہ مائیں اکثر یہ کرتی ہے کارنر میں کھڑا تو کر دیتی. حضرت فرماتے ایک بچے کو دیکھا، کہا کہ آپ کیا کہتے ہو کہ مائیں جو ہوتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت مارتی ہے، کیونکہ کارنر میں کھڑا کر دیتی ہے، کبھی یہ کرتی ہے. تو یہ ایسا اصول. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے خاص انداز میں ایک بات یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ بچوں کے معاملات میں بااصول رہیں. یعنی بااصول رہنے کا مطلب یہ ہے کہ معمولات جو ہو اس میں اونچ نیچ نہ ہو. ظاہر سی باتیں، جیسے ہمارے ذمہ کوئی کام ہے کہ بھئی، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے گھر کا یہ کام کرنا ہے، بھئی الماری ہے اس کو ٹھیک کرنی ہے. تو میں نے کہا کل اس کو میں کر لوں گی. جیسے ایک عورت نے یہ کہا مجھے یہ چیز سلوا کر لانی ہے، میں اس کو کل کر لوں گی. مجھے ابا کا پپا کا یہ کام کرنا ہے، میں اسے کر لوں گی. مجھے باتھ روم کی صفائی کرنی ہے، میں شام کو کر لوں گی. ہم نے بچے کے سامنے ایک بات رکھ دی. اب ہوتا کیا، ایک دن نکل گیا، 2 دن، ہم اس کو کریں. ہم نے جب اپنے اصول پر خود قائم نہیں رہے تو ہمارا بچہ جب ہمیں دیکھ رہا ہے چلتا ہے، کوئی واندھا نہیں یہاں. تو یہ پھر اس کے اندر کاہلی، اس کے اندر سستی، اور اس کے اندر وہ سب چیزیں پیدا ہوگی کہ ٹال دینے والی عادتیں اس کے اندر پیدا ہوگی. اس لیے جب آپ خود کے اندر یہ چیز لائیں گے تو انشاءاللہ بچوں میں بھی وہ چیز آئے گی. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے، اس لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنی زندگی کے اندر سب کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے. بچوں کو جب سمجھاتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتلاتے تو خود کر کے بتاتے. ایک بچہ آیا دوڑتے ہوئے باہر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خود اس کو بتا رہے، بھئی سامنے سے کھانا ہے بیٹا، ہاتھ دھو کے کھانا ہے اور ایسے بیٹھنا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے بچوں، انہوں نے دیکھی ہے یہ زندگیاں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے بی سپورٹیو ٹو چلڈرن، بچوں کی ہمیشہ مدد کرے. یعنی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے بچہ اسکول میں سے یا مدرسے میں سے یا ٹیوشن میں سے کوئی پروجیکٹ، کوئی سبجیکٹ، کوئی لیسن، کوئی چیز لے کر آیا. اب ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں پر مسلط ہو جاتے. مسلط کیسے ہو جاتے ہیں، کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرتے مارتے، نہیں کرتے مذاق اڑاتے، نہیں کرتے تو اس کو ایسا ایگزامپل دیتے وہ بچہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کو ایک عمل کرنا تھا، اس کی سپورٹ، بیٹا نہیں ہوتا ہے، دیکھو پھر کوشش کرو، دیکھو میں بھی کرتی ہوں آپ کے ساتھ، آپ بھی کریں آپ کے ساتھ. وہ بچہ سپورٹ کے اندر بڑھ کر آگے بڑھ جائے گا. ورنہ بعض مائیں کیا کرتی ہے، دیکھ اگر تو نے نہیں کیا تو دیکھ وہ باہر کچرے اٹھاتا ہے نا، ایسے تو بھی اٹھائے گا. وہ فلاں ایسا پھرتا ہے نا، تو بھی ایسے پھرے گا. یعنی اس کا پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھ تو نے نہیں پڑھا یا یہ نہیں کیا اور یہ معاملہ نہیں کرا تو تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. یعنی بچوں کو ایک انڈر پریشر رکھ کے اس کو ڈراتے ہیں، اس کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں گویا. بچے ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ان کی نفسیات، ان کے ذہن بہت صاف ہوتے ہیں. لِأَنَّ أَلْوَاحَ قُلُوبِهِمْ قَدْ صَافِيَةٌ، جو ان پر لکھ دیا جاتا ہے وہ چھپ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. اس لیے ان کے معاملے کے اندر کبھی اگر بچہ اپنے کچھ ہو نا معاملہ، جیسے بچہ کبھی اپسیٹ ہے، اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اپنے موڈ کے مطابق بچے کو نہ بنانے کی کوشش کریں. ہم یہ دیکھیں کہ اس کا موڈ نہیں ہے، اب اس کے موڈ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. بیٹا نہیں کرنا ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے آپ کھیل لیجئے، باہر چلے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کر لیجئے، آپ کھانا کھا لیجئے، فلاں کر لیجئے. آج نہیں کرنا لیکن آپ کل پرومس کر دیں، پکا وعدہ کر دیں، انشاءاللہ کل کریں گے. وہ کرے گا بچہ انشاءاللہ. لیکن اگر اس پر بوجھ ڈال دیا تو بعض مرتبہ وہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. 3 باتیں ہو گئی. 4 باتیں میں نے ذکر کر دی. 5ویں بات یہ ہے بچوں کو اپنے کام خود کرنے کی ترتیب دے، بچوں کو سکھاوے. بعض مرتبہ بچے بڑے ہو جانے کے باوجود ان کو اپنا خود کام کرنا، یعنی پہننا، اوڑھنا، کھانا، پینا، سونا، وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. ان کو خود پر اعتماد، ہر چیز ممی ایسے بولیں گے، ممی کہاں ہے، اتنے بڑے بڑے ہو جاتے پھر بھی ممی کو ڈھونڈتے. تو یہ چیز نہیں. ان کو چھوٹی عمر کے اندر، چھوٹی عمر سے مراد 7-8 سال کے ہو جاوے تو ان کو اتنا اعتماد کہ ان کو پیشاب پاخانہ، نہانا،
کپڑے تہہ کر کے رکھنا، سلیقے سے کسی چیز کو رکھنا، کھانا کھانا، ورنہ اتنے بڑے بڑے ہو جاتے پھر بھی ممی لقمے کھلا رہی ہوتی ہے ہاتھ کر کر، بھائی ان کو کھلاؤ، ان کو کب آئے گا؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب باہر نکلنے کے بعد بچے کو پھر کہتے ہیں کہ کھاؤ خود، اب اس کو کھاتے کھلاتے گھر میں سکھائے نہیں ہے، اب وہ باہر نکل کر بد تہذیبی ڈسپلن کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے تو اس کو ٹوکتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، سمجھ نہیں پڑتی باہر آ کے ہماری عزت خراب کرتا ہے، آپ نے سکھایا ہی کہاں ہے اس کو، پھر انڈیپینڈنٹ ہونا آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ خیر، تو یہ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے اندر خود اعتماد، یعنی اس کو کچھ تو ڈیفیکلٹی، اس کو مشکل مسائل، بعض اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اتنی کریں، لیکن اس کو مشکلات کا سامنا کیسے کرنا اور ڈیفیکلٹی کا سامنا کیسے کرنا وہ بھی اس کو سکھائے۔ جیسے اس کی بہت مشہور سی مثال کتابوں میں لکھی، حقیقت میں کتابوں میں تو کیا حقیقت میں لکھی ہے، جد و جہد کس چیز کا نام ہے۔ ایک بہت خوبصورت اسٹوری لکھی ہے کتابوں کے اندر بھی اور حقیقت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تتلی، بٹر فلائی، پتنگیا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جس جگہ پر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو جانے کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے شیل، چھوٹے چھوٹے کھول کانے ہوتے ہیں، سپٹکون، وہ الگ ہیگزاگون جیسے ہوتے ہیں، وہ 6 اس کے کارنر پڑتے ہیں، اور عجیب نظام، میں نے سورہ نحل میں آپ کو بتایا تھا، شاید اگر آپ یاد ہو کہ ایسا کیوں ہے نظام، یہ اپنے کھانے چھیکور کیوں بناتے ہیں، ہیگزاگون کی طرح کیوں بناتی ہے یہ شہد کی مکھیاں۔ خیر، تو اس کے جو شیل ہوتے ہیں، اس کے جو کھول ہوتے ہیں، اس میں یہ نکل کر، اس میں سے یہ نکل کر باہر آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ایک جگہ پر جہاں پر یہ بٹر فلائی وغیرہ تھی، بٹر فلائی کا ذکر کر رہا تھا میں، شہد کی مکھی میں چلا گیا۔ بٹر فلائی جو ہوتی ہے، یہ جو تتلی جو ہوتی ہے، اس کے جو کھول ہوتے ہیں، اس کا جو سوراخ جو ہوتے ہیں، تو ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک تتلی ہے، ایک بٹر فلائی ہے، اور وہ شیل اور کھول سے باہر نکلنا بہت کوشش کرے، وہ باہر ہی نہیں آ پا رہی ہے۔ تو ایک آدمی نے اس شیل، اس ہول کو، کھول کو تھوڑا سا بڑا کر دیا، اب وہ اس میں سے باہر نکل کر آ گئی۔ اب جیسے ہی وہ باہر نکل کر آئی تو اس کے اوپر ایک پانی جیسا کچھ بندھا ہوا تھا، اور اس کے پر بھی بہت چھوٹے تھے، تو اس کی وجہ سے ہوا یہ، نہ وہ اڑ پا رہی تھی، بس وہ چل ہی پا رہی تھی۔ تو اس شخص نے کسی سے تذکرہ کیا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا، بیچاری کو میں باہر بھی نکالا اور اس کے بعد وہ اڑ بھی نہیں پا رہی تھی۔ کہا بے وقوف، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈیزائن ایسا بنایا ہے کہ وہ اس کھول میں سے، اس ہول میں سے اس کو خود ہی باہر آنا ہے۔ جب وہ بہت دھکا مارتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے، تو اس کے پانی کا جو سارا وزن ہے پیچھے کی طرف آتا ہے، یعنی وہ پانی ختم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے پر بنتے ہیں فوراً، اور وہ اڑنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ مشقت اٹھائی، تکلیف کے بعد اللہ نے آسانیاں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے بچوں کو کچھ ڈیفیکلٹی، ورنہ بعض مرتبہ یہ ہوتے ہیں اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ٹیوشن کے اندر، اگر تھوڑی بھی ڈیفیکلٹی تو فوراً ممی اور پپا کو تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے ہو جانے کے باوجود بھی۔ تو ان کو کچھ ایسا سکھائے۔ آپ دیکھیے نا، وہ جنگ بدر کا موقع تھا، جنگ بدر کے موقع کے اوپر نابالغ بچوں کے وہ حضور کے سامنے آ کے صف میں یوں کھڑے ہوتے، کہا ہم بھی بڑھے، ہم بھی بڑھے، 13-14 سال کی عمر کے، اور وہ کہتے کہ حضور ہمیں بھی ساتھ لے جائے، ہمیں بھی ساتھ لے جائے۔ اتنے انڈیپینڈنٹ، اتنی خود اعتمادی، اتنا کانفیڈنس، صحابہ کی اولادیں تھی وہ تو اس لیے عزیز بزرگوں، بغیر محنت اور مشقت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت زیادہ پوٹا کے بھی بہت زیادہ لاڑ پیار میں بھی نہ رکھے، ورنہ وہ بگاڑ بھی دیتا ہے۔ 5 باتیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں عورت کبھی بھی یہ نہ بھولے خود بھی اچھا کھائے، اچھا سوئے، اچھی ایکسرسائز کرے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے بچوں اولادوں کو خوب اچھا کھلا دے، اور خود اپنی زندگی کے اندر وہ اسٹریسفل ہوتی ہے، خود اپنی زندگی کے اندر نہ وہ کھا رہی ہوتی ہے، بیٹے کو ہی سارا کچھ اس کے لیے ہی رکھ رہی ہے، بیٹی کے لیے ہی سارا کچھ رکھ رہی ہے، اس کو کچھ کھلا ہی نہیں رہی ہے، اس کو کچھ پلا ہی نہیں رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، صحت پر اثر کرتا ہے تو پھر مما چلاتی ہے پھر۔ تو اس لیے خود اپنی زندگی کے اوپر بھی رحم کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ 7ویں بات، نیک اولاد کے لیے خود نیک بنے۔ آج ہر ماں باپ کی تمنا یہ ہے میری اولاد نیک ہو، پر خود اپنے کو تو دیکھے اپنے ہے کہ نہیں ہے۔ The children always copy their parents. بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے ہی جو کرتے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ نہیں کریں گے، آپ وہ کر لیجئے،
اور تجربہ آپ سب نے کیا ہوگا. ابھی گھر جائیں پھر آپ کر کے دیکھ لینا. آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کچھ بھی کوئی حرکت کرے جو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہو, آپ الٹی روٹی توڑے یا چمچ الٹا رکھے, یا وہ بچہ فوراً کہ پپا نے ایسا کہ میں بھی یوں کروں گا. وہ جو دیکھا ہے, لکھا ہے کتابوں کے اندر, ایک سٹوری یہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت ٹرین کے اندر سفر کر رہی تھی, یہ موبائل کے زمانے میں, اور وہ بک پڑھ رہی تھی بیٹھی بیٹھی. بہت تعجب ہوا لوگوں کو, اس زمانے میں آپ بک پڑھ رہی ہے, آپ کا بچہ بھی موبائل کی ضد نہیں کر رہا ہے اور وہ بھی بک پڑھ رہا ہے اتنی چھوٹی عمر میں. تو وہ کہنے لگی کہ دراصل بچے جو ہوتے ہیں نا اپنے ماں باپ کو دیکھ, اگر میں موبائل لے کر بیٹھ جاتی تو یہ بھی یہی لیتا, اگر ہم نے بھی یہ چیز کو چھوڑ دی تو وہ بھی وہ چیز چھوڑ دے گا. اس لیے اس چیز کی ضرورت یہ ہے کہ ہم خود سب سے پہلے نیک بنے. ہم یہ چاہتے بچہ حافظ ہو, نیک ہو, عالم ہو, نمازی ہو, یہ سب ہو, لیکن ہم خود کیا ہے پہلے. اس لیے ایز یو شو سو شیل یو ریپ, یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسا ہم خود کریں گے ویسا ہی اولاد کے ساتھ معاملہ ہوگا. ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت سفر کر رہی تھی گاڑی کے اندر, اس کی گاڑی خراب ہو گئی. ادھیڑ عمر عورت تھی, بوڑھی جیسی عورت تھی, لیکن وہ ٹائر پنکچر ہو جانے کی وجہ سے وہ گاڑی کا ٹائر بھی بدل نہیں پا رہی تھی. ایک نوجوان آیا, رکا اور اس نے کہا کہ آپ میری گاڑی میں ایئر کنڈیشن ہے, آپ آرام کیجئے, بیٹھیے تھوڑی دیر, میں آپ کا ٹائر چینج کر دیتا. اور اس نے چینج کر دیا, اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اما جی آپ جائیں, اور بیٹھے. کہا کہ آپ کی فیس کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں, یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں. وہ بہت خوش ہو گئی اور اس نے یہی کہا کہ آپ بھی اپنی زندگی کے اس چیز کو مقصد بنائیں. خیر بات آئی گئی چلی گئی, وہ کچھ پے بھی نہیں کہا, پیسے بھی نہیں لے, وہ چلی گئی. یہ عورت سفر کرتی کرتی کہ ریسٹورینٹ میں پہنچی اور وہاں پر دیکھ رہی کہ ایک عورت بوڑھی ہو, مطلب یعنی ادھیڑ عمر ہے, ادھیڑ عمر نہیں بلکہ نوجوان عورت ہے اور حاملہ ہے. ڈیلیوری کا اینڈ ٹائم چل رہا ہے پھر بھی وہ محنت کر رہی ہے. اس سے پوچھا کہ بہن کیا معاملہ ہے, ایسے حالت میں بھی آپ جاب کر رہی ہے, آپ کو تو ریسٹ کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے. کہا کہاں ریسٹ میں آرام کر سکتی ہوں, اس لیے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ مجھے آرام کی حقیقت میں ضرورت ہے لیکن پیسے ہی نہیں ہے, اور ڈیلیوری کا موقع ہے اور ڈیلیوری کے موقع پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. کہا کہ کتنا خرچ ہے؟ کہا $5,000 کا خرچ ہے اچھے اسپتال کے اندر. وہ عورت نے اپنا جو کھانا منگوانا تھا منگوایا, بل دینے کی جب باری آئی تو لفافے کے اندر $5,000 رکھے اور اس کو کہا کہ اب گھر جا کر اس کو کھولیے. جیسے کہ کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. اچھا یہ لفافہ کس نے کھولا؟ یہ لفافہ اسی شخص نے کھولا جس شخص نے اس کی مدد کی تھی, جو ڈرائیور جو تھا, جو شخص گاڑی چلا کر اس عورت کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا. اور اس پر یہ لکھی ہوئی تھی لائن, اٹ از دا آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس. یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں بھی دوسروں کی مدد کروں. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم جیسے کریں گے ویسے ہی بنیں گے. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا, حضرت مولانا سلیمان جھانجوی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں, جب احمد آباد مرکز پر تشریف لائے تھے تو حضرت نے ایک واقعہ سنایا جیسی کرنی ویسی بھرنے کے اوپر, کہ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے. جیسے یہ تو نیک لوگ کا معاملہ بتایا, ایک واقعہ حضرت نے سنایا نیک اور بد دونوں کا. ایک عورت کا نکاح ایک مرد کے ساتھ ہوا, بہت زیادہ ظالم, جلاد اور بہت زیادہ چیخنے والا, چلانے والا, نہ لوگوں کی مدد کا خیال نہ کسی اور چیز کا خیال. ایک مرتبہ ایک بھکاری دروازے پر آیا تو اس شخص نے بہت زور سے اس کو ڈانٹا, سمجھ نہیں پڑتی, آپ کو معلوم نہیں ہوتا, اور اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا. وہ عورت ڈر گئی, سہم گئی. اب عادت فطرت کے اندر جب چڑچڑاپن, غصہ, یہ سب داخل ہو گیا ہے, وہ نکلتا نہیں ہے. لہذا بیوی کے ساتھ روزانہ کے جھگڑے, کاروبار میں جھگڑے, کاروبار ختم ہو گیا, یہاں تک کہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے تعلقات بھی ختم ہوئے اور اس نے اس کو طلاق دے دی, چھٹی کر دی. یہ عورت اپنے گھر, یہ آدمی اپنے گھر. کچھ زمانہ گزرا, اس عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا, اس کے ساتھ رہنے لگ گئی اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگ گئی, اور خیر ان کی بات آئی گئی چلی گئی. ایک دن یہ ہوا کہ یہ دونوں میاں بیوی جنہوں نے بعد میں نکاح کیا تھا دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تھے, اور ایک دروازے پر ایک مانگنے کے لیے آیا. تو یہ شخص نیک تھا, اس نے کہا کہ بھئی جائے اور دیکھیے کون ہے دروازے پر بھکاری, اور اس کو ذرا مدد کر دیے. یہ عورت جیسے ہی گئی تو زور سے چیخ ماری اور گر پڑی.
وہ آدمی دوڑتا ہوا باہر آیا، کہا کہ اس نے کوئی حرکت کو نہیں. اب وہ آدمی بھی موجود نہیں، عورت بھی گر گئی ہے. تو اس نے جگایا، پانی ڈالا، پوچھا کہ بی بی صاحبہ کیا حال ہو گیا؟ کہا کہ میں نہیں بتا سکتی، معاملہ دراصل یہ ہوا ہے کہ وہ جو مانگنے کے لیے جو آیا تھا وہ وہی شخص تھا جو میرا پہلا شوہر تھا. اس کے شوہر نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ جس کو اس نے بھگایا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ میں تھا. حضرت مولانا سلیمان جہانوی صاحب یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.